السلام علیکم۔ ریکارڈنگ نمبر 2 سیوکس، سبق نمبر 1 تحریک پاکستان، سوال نمبر 5 تحریک خلافت 1919 to 1924 کے مقاصد تحریر کیجیے۔ جواب، ہیڈنگ آئے گی تحریک خلافت۔ تحریک خلافت ترکی کی خلافت عثمانیہ کو بچانے کے لیے ہندوستان کے مسلمانوں نے پہلی عالمی جنگ کے بعد 1919 میں شروع کی۔ گاندھی جی کی سربراہی کی وجہ سے یہ تحریک عدم تعاون یا ترک موالات میں تبدیل ہو گئی۔ 1922 کے شروع میں اچانک گاندھی جی نے ترک موالات کی تحریک کو ختم کر دیا۔ گاندھی جی کے اس اقدام سے ہندو مسلم اتحاد کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ مسلمان قومی تحریک سے علیحدہ ہو گئے۔ پیراگراف چینج۔ ڈاکٹر اشفاق حسین قریشی اپنی کتاب جدوجہد پاکستان میں لکھتے ہیں کہ اگرچہ تحریک خلافت نے بظاہر کوئی کامیابی حاصل نہیں کی، تاہم یہ تحریک مسلم عوام کے اندر اجتماعی بیداری پیدا کرنے کا ایک گراں قدر ذریعہ ثابت ہوئی۔ اس نے مسلمانوں کو ایک وسیع الساز قیادت مہیا کی اور انہیں عوامی تحریک منظم کرنے کا ڈھنگ سکھایا۔ یہ چیزیں پاکستان کی جدوجہد میں بڑا اثاثہ ثابت ہوئیں۔ ہیڈنگ آئے گی تحریک خلافت کے مقاصد۔ پہلی عالمی جنگ میں ترکی نے انگریزوں کے خلاف جرمنی کا ساتھ دیا اور جنگ میں جرمنی کی شکست کے بعد برصغیر کے مسلمانوں کو یہ خیال ستانے لگا کہ برطانیہ اور اس کے اتحادی خلاف عثمانیہ کے حصے بحرے کر دیں گے۔ برصغیر کے مسلمان کیونکہ خلافت عثمانیہ کو خلافت راشدہ، خلافت بنو امیہ، خلافت بنو عباس اور خلافت بنو فاطمی کے بعد اسلام کی مرکزی قوت سمجھتے تھے اور خلیفہ کو روحانی قائد تصور کرتے تھے، اس لیے انہوں نے خلافت کو بچانے کے لیے تحریک خلافت شروع کی۔ اس تحریک کے مقاصد حسب ذیل تھے: پہلا، ترکی میں خلافت کو قائم رکھا جائے۔ دوسرا، ترکی کی علاقائی سلامتی اور اقتدار اعلیٰ کو تحفظ کیا جائے۔ تیسرا، مسلمانوں کے مقامات مقدسہ ترکوں کی حفاظت میں رہیں اور عرب دنیا سے انگریزوں کا تسلط ختم کیا جائے۔ سوال نمبر 6 تحریک خلافت کے مسلمانوں پر کیا اثرات مرتب ہوئے؟ جواب، ہیڈنگ آئے گی تحریک خلافت کے منفی اور مثبت نتائج یا اثرات۔ برصغیر کے مسلمانوں نے خلافت عثمانیہ کی بقا اور تحفظ کے لیے بڑی قربانیاں دیں، لیکن خلافت کو نہ بچا سکے۔ تاہم برصغیر کی داخلی سیاست میں اس کے منفی اور مثبت دونوں قسم کے اثرات مرتب ہوئے۔ درج میں ہم ان کا جائزہ لیں گے۔ ہیڈنگ آئے گی منفی نتائج۔ پہلا، تحریک عدم تعاون کے دوران مسلمان طلباء نے کلاسوں کا بائیکاٹ کیا اور بعض والدین نے بچوں کو تعلیمی اداروں سے اٹھا لیا، جس کے نتیجے میں تعلیمی لحاظ سے مسلمانوں کا بڑا نقصان ہوا۔ پوائنٹ نمبر 2، علماء کے فتوے کے تحت اکثر مسلمانوں نے سرکاری ملازمتوں سے استعفیٰ دے دیا۔ اس سے مسلمانوں میں بے روزگاری عام ہو گئی اور ان کی معاشی پسماندگی میں دو چند اضافہ ہوا۔ پوائنٹ نمبر 3، تحریک ہجرت کے دوران ہزاروں مسلمانوں نے اپنے اثاثوں اور املاک کو کوڑیوں کے مول بیچ کر افغانستان ہجرت کی۔ ہمسایہ ملک کے پاس اتنے ذرائع نہیں تھے کہ مہاجرین کی کفالت کا بوجھ اٹھا سکتا، چنانچہ مہاجرین کو روک دیا گیا۔ راستے میں سردی کی شدت تھی، خوراک بھی نہ ملتی تھی، سینکڑوں وہیں مر کھپ گئے اور جو واپس آئے ان کے لیے سر چھپانے کو بھی جگہ نہ تھی۔ اس طرح ہزاروں خاندان تباہی کے منہ میں چلے گئے۔ پوائنٹ نمبر 4، تحریک خلافت اور تحریک عدم تعاون کو مسلمان خلافت عثمانیہ کی بقا اور استحکام کے لیے چلا رہے تھے اور وہ اسے اپنا مذہبی فریضہ سمجھتے تھے، جبکہ ہندو اس تحریک کو سوراج کا ذریعہ بنا رہے تھے اور پردہ رام راج کا خواب دیکھ رہے تھے۔ پوائنٹ نمبر 5، تحریک خلافت اور ترک موالات کی تحریک کے دوران ہندوؤں کے کردار سے یہ ثابت ہو گیا کہ ہندو ناقابل یقین ہے اور ہندو مسلم اتحاد ناممکن ہے۔ پوائنٹ نمبر 6، تحریک خلافت اور ترک موالات کے خاتمے کے بعد برصغیر فرقہ وارانہ فسادات کی لپیٹ میں آ گیا۔ اس مسموم فضا میں ہندوؤں کی طرف سے شدھی اور سنگھٹن کی تحریکیں شروع ہوئیں۔ ان تحریکوں نے قومی تحریک آزادی کو بہت کمزور کر دیا۔ پوائنٹ نمبر 7، اس تحریک کا ایک منفی نتیجہ یہ بھی شمار کیا جا سکتا ہے کہ گاندھی جی مسلمانوں کے ساتھ مل کر پورے تلک میں مشہور ہو گئے۔
یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر مولانا محمد علی اور شوکت علی گاندھی جی کو ساتھ لے کر دوروں پر نہ نکلتے تو انہیں اس ملک میں کوئی نہ جانتا۔ ہیڈنگ آئے گی مثبت نتائج۔ پہلا، تحریک خلافت اپنے مقاصد میں ناکامی کے باوجود برصغیر کے مسلمانوں میں سیاسی شعور و بیداری کا باعث بنی۔ پوائنٹ نمبر 2، تحریک خلافت کے باعث مسلمانوں میں پہلی مرتبہ ایسے لیڈر ابھرے جو عوام کے ساتھ گہرا اور قریبی تعلق رکھتے تھے۔ پوائنٹ نمبر 3، برصغیر کی تاریخ میں پہلا موقع تھا کہ علماء اپنے حجروں اور مدرسوں سے نکل کر میدان سیاست میں آئے۔ پوائنٹ نمبر 4، تحریک خلافت کی بدولت ہزاروں کارکنوں کی سیاسی تربیت ہوئی اور مسلمانوں میں خود اعتمادی کا جذبہ پیدا ہوا۔ پوائنٹ نمبر 5، تحریک خلافت اسلامی یگانگت اور اخوت کے جذبے کا ایک بے پناہ مظاہرہ تھا۔ ترکوں کے لیے برصغیر جنوبی ایشیا کے مسلمانوں نے ایسی قربانیاں دیں جن کی تاریخ میں کوئی مثال ملنا مشکل ہے۔ علامہ اقبال کا شعر لکھا جائے گا۔ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کا شغر۔ پوائنٹ نمبر 6، تحریک خلافت کے دوران طلباء کی خدمات حاصل کرنے کے لیے مولانا محمد علی جوہر نے 1920 میں جامعہ ملیہ اسلامیہ کی بنیاد رکھی۔ بعد کے زمانے میں اس جامعہ نے علم و ادب کی بڑی خدمت کی اور حکومت مخالفت تحریکوں کے لیے بڑی تعداد میں کارکن مہیا کیے۔ پوائنٹ نمبر 7، اس تحریک کی بدولت مسلمانوں کو ہندو رہنماؤں کو سمجھنے، جانچنے اور پرکھنے کا موقع ملا۔ اس تحریک کے لیے مرکزی لیڈر گاندھی جی کے کردار سے مسلمانوں پر یہ حقیقت آشکار ہوئی کہ ہندو مسلم مفاد کے لیے کبھی بھی مخلص نہیں ہو سکتے، اس لیے ہندو مسلم اتحاد بے معنی چیز ہے۔ اس کے بعد مسلمانوں نے اپنی سالمیت، یکجہتی اور قومی بقا کے لیے اقدامات کیے۔ پوائنٹ نمبر 8، 1857 کی جنگ آزادی کے بعد یہ مسلمانوں کی پہلی عوامی تحریک تھی جس نے ان میں ایثار و قربانی کے علاوہ ہمت، حوصلے اور اتحاد کے وہ جذبات پیدا کیے جو بالائے آخر تحریک قیام پاکستان میں کام آئے۔ سوال نمبر 7، علامہ اقبال کا صدارتی خطبہ الہ آباد 1930 میں کس چیز کا تصور پیش کیا گیا؟ ہیڈنگ آئے گی خطبہ الہ آباد۔ 19 دسمبر 1930 کو علامہ اقبال نے مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس منعقد الہ آباد کی صدارت کی۔ اس اجلاس میں علامہ اقبال نے ایک نہایت یادگار، فکر انگیز اور مدلل صدارتی خطبہ دیا۔ یہ خطبہ ہماری تحریک آزادی میں سنگ نشاں کی حیثیت رکھتا ہے کیونکہ اس خطبے میں انہوں نے برصغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن کا تصور پیش کیا تھا۔ انہوں نے فرمایا، انورٹڈ کاما اوپن، میری خواہش ہے کہ پنجاب، خیبر پختونخوا، سندھ اور بلوچستان کو ایک ہی ریاست میں ملا دیا جائے، خواہ یہ ریاست سلطنت برطانیہ کے اندر حکومت خود اختیاری حاصل کرے، خواہ کے باہر۔ مجھے تو ایسا نظر آتا ہے کہ شمالی مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کو بالآخر ایک منظم مسلم ریاست قائم کرنا پڑے گی۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ 10 سال بعد اقبال کی یہی خواہش مطالبہ پاکستان کی بنیاد و اساس بن گئی۔